بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اپنے ملائکہ کا نزول ان پہ فرماتا ہے۔ یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ دو فرشتے بندے کے دائیں بائیں کاندھوں پہ ہیں، بندے کو اس کا علم بھی نہیں ہے، ہر وہ کام جو بندہ وہ کرتا ہے دائیں اور بائیں والے فرشتے لکھتے ہیں، نیکیوں والا فرشتہ دائیں اور بدی لکھنے والا بائیں بیٹھا ہے، لیکن کسی کے احساس اور کسی کے وہم و گمان اور خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ اللہ نے ہزاروں ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جن کی مختلف جگہوں پہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ رب کائنات جل وعلا اپنے ملائکہ سے اتنا کام لیتا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کام سارے اللہ کرتا ہے، مگر اللہ نے ہر فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جبریل امی علیہ السلام وحی لے کے آیا کرتے تھے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے کے لیے ان کی ڈیوٹی تھی، بادلوں کو لے کے جانا، ہانکنا، آگے پیچھے کرنا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ حضرت اسرافیل وہ سور پھینکنے کے لیے مقرر کیے گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ ہمیشہ ہر کسی کی جان اور روح قبض کرنے کے لیے، ہزاروں نہیں لاکھوں اربوں لوگ موجود ہیں کائنات میں، سب کی روحیں حضرت اسرافیل علیہ السلام نکالتے ہیں۔ اتنی طاقت تو ان فرشتوں کے اندر ہے۔ پھر ایسے فرشتے ہیں جن کو اللہ نے مختلف ڈیوٹیاں دی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دین کا طالب علم جب دین کے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے۔ جب ایک بندہ مومن کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے کہ یا اللہ یہ تیرے اس بندے کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہے، اسے بھی بخش دے اور اسے بھی بخش دے۔ یہ بخشش کے بہانے ہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ یار ہم نے تو کبھی فرشتے دیکھے نہیں۔ یقیناً جب نوری نگاہ نصیب ہوگی تو فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے فرمان میں تو شک نہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، جو ثابت قدم ہو، ڈٹ جائے، اللہ پہ بھروسہ کر لے، اللہ پہ یقین اور توکل رکھ لے، پھر ڈاواں ڈول نہ ہو کہ یہ اس نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا، یہ تعویذ دھاگے جادو ٹونے، پتہ نہیں کیا کیا خرافات آ چکی ہیں ہمارے اس دور میں۔ یقین جانیے ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ جل شانہ پہ یقین کامل۔ جب بندے کو یقین کامل کی صلاحیت سے اللہ نواز دیتا ہے تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ اسے ڈر ہوتا ہے تو اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ نہ کسی کا خوف ہوتا ہے اسے، یعنی کسی کی طرف سے کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی کا غم بھی نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی۔ مال ہے چلا گیا تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی، مال مل گیا تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی جن کے بڑے بڑے جہاز اس دور میں چلا کرتے تھے، ایک جہاز کی خبر ملی، آپ نے کہا الحمدللہ، کہنے والے نے کہا جہاز ڈوب گیا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ کچھ دنوں کے بعد وہی جہاز کی خبر دینے والا شخص آیا، کہنے لگا حضور وہ ڈوبا نہیں تھا، وہ ساحل سمندر پہ لگ چکا ہے، تو آپ کا مال تجارت محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ یہ اللہ والوں کی زندگی اس طرح ہوتی، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں کا تعارف جو آج کے دور میں فتنہ پرور لوگ کروا رہے ہیں، وہ کچھ بہت غلط تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ والے اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کا وہ تعارف کروایا جاتا ہے۔ اللہ والے بھنگ، چرس، نشہ، یہ چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتے، شراب بالکل نہیں پیتے۔ وہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی تمام تر باتوں پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، احکامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار ہوتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ اللہ کے ولی کا کنسیپٹ ہے۔ دیکھیں ثابت قدم، سب سے پہلے ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ سرکار کتنے ثابت قدم تھے، کہ طائف کی وادی میں گئے ہیں، لوگوں نے پتھر بھی برسائے ہیں، زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پایا استقلال میں کمی نہیں آئی، بلکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا گو ہوتے، مالک یہ جیسے بھی ہیں
یا اللہ تو ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو مجھ پہ ایمان لائیں۔ کتنی بڑی ثابت قدمی ہے کہ 3 سرداروں نے اپنے اوباش نوجوان پیچھے لگا دیے، مگر اللہ کے نبی پھر بھی مایوس نہیں ہوئے۔ ہمت کتنی، حوصلہ کتنا، کانفیڈنس کتنا۔ اس کو کرامت کا نام دے دیں، اس کو آپ ہمت کہہ لیں، اس کو حوصلہ کہہ لیں، یہی چیزیں اللہ والوں کے پاس ہوتی ہیں۔ وہ گھبراتے نہیں ان باتوں سے، اللہ نے ان کو یہ حوصلہ اتنا بلند دیا ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تن تنہا ہے، ابھی چند صحابی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ دار ارقم میں سارے صحابہ بیٹھا کرتے تھے، ابھی اسلام کے حوالے سے کھل کے دعوت تبلیغ نہیں دی گئی تھی، اب تبلیغ اسلام کا کھل کے اعلان ابھی نہیں کیا گیا تھا۔ دار ارقم میں سارے صحابہ خاموشی سے جمع ہوتے، دین کی جو اشاعت کے معاملے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہنمائی دیتے، قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوتی وہ صحابہ کو سکھاتے۔ اس اتنے بڑے دور میں جب کہ سارے کفار آپ کے مخالفین ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص آتا ہے جس کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر پہلے نہیں جانتے، نہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا ہے۔ اس شخص کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی، بہت بڑی منڈی، مال منڈی جس کو مویشیوں کی منڈی کہتے ہیں، اس منڈی میں اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ حادثہ کیا تھا؟ وہ دور سے آیا، عرب لوگوں کی تعریفیں سن کے آیا کہ عرب لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے اخلاق اور پیار والے ہوتے ہیں۔ وہ اتنا اچھا گمان لے کے آیا، یہاں آیا منڈی میں، اس کے پاس 4 اونٹ تھے، 4 اونٹ بیچنا چاہا، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو باہر سے آیا ہے، ابو جہل اتنا بڑا سردار تھا، کافر تھا، مشرک تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے جتنے بھی بولی لگانے والے تھے نا بیپاری، ان کو کہنے لگا کسی نے اس کا ریٹ نہیں لگانا، آپ کو کہہ دیا۔ اسے اونٹ پسند آ گئے تھے، اس نے کہا کہ اس کو اونٹ بیچنے ہی نہیں دینے، بس سیدھی بات ہے۔ اب چلتی تھی وہاں پہ ابو جہل کی، ابو جہل کا آرڈر چلتا تھا۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں حقیقت یہ تھی کہ کتنا زور و ظلم ہوا کرتا تھا لوگوں کے ساتھ۔ وہ بندہ جو دور سے 4 اونٹ لے کے آیا تھا اپنے بچوں کی روزی کے لیے، یہاں وہ بیچ کے اس نے اپنا گزارا کرنا تھا۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کے اونٹ تھے، مگر بولی کتنی لگی؟ 25,000۔ اس نے کہا کہ 4 اونٹوں کے 25,000 لینے تو ٹھیک ہے، 1 لاکھ نہیں ملے گا۔ کہنے وہ تو بیچارہ رونے لگ گیا، پریشان تھا۔ زید بن ارقم، ان کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، وہ جب ملاقات کرتے کہتے کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ بس یہ میرے ساتھ ہوا کہ اب میں یہ اتنی دور سے لے کے آیا ہوں، میں اونٹ واپس بھی نہیں لے جانا چاہتا، میں بیچنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی خریدنے والا نہیں ہے، اور ریٹ اتنا زیادہ کم بتا رہے ہیں کہ میں اتنے ریٹ پہ بیچ نہیں سکتا۔ اب کیفیت کیا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے، کہتے ہیں کہ تو فلاں جگہ پہ چلا جا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ کہنے گے یہ وہی نبی تو نہیں جن کے بارے میں ابو جہل نے مجھے پہلے دن کہا تھا جب میں منڈی میں آیا تھا؟ کہنے لگے کہ اونٹ بیچنے کے لیے آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد عربی کا نام سن لے اور وہاں چلے جائے، ان کے پاس نہ جانا، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے کہ وہی تو نہیں ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں تو وہی، لیکن کبھی ملاقات کر کے دیکھ لو، دیکھنا کیا بنتا ہے۔ اب جو بندہ مجبور ہوتا ہے نا، وہ نہ بھی چاہے تو اپنے کام کے لالچ میں نکل پڑتا ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ چلے میں ایک بار ملوں تو صحیح۔ جب گئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، رو کے عرض کی حضور میرے ساتھ یہ ہوا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ فرمایا ابھی منڈی میں کھڑے ہیں، میں نے بیچے نہیں، سودا نہیں کیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم منڈی میں چلو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے۔ ابھی چند مسلمان ہوئے تھے، 40 مسلمان حضرت عمر بن خطاب ہیں، تو یہ تعداد تھی اتنی۔ جید صحابہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، فرمایا کہ اپنے اپنے پیسے گھر سے جتنے بھی پڑے ہیں اٹھا کے لے آؤ، میں محمد عربی سارے کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، تو یہ بندہ بے شک غیر مسلم ہے، لیکن میں نے اس کی خیر خواہی کرنی ہے۔ میرے پاس اگرچہ بظاہر پیسے کم ہیں، مگر سارے سے اب اپنے اپنے پیسے اٹھا لو، ہم نے بولی دینی اس کے اونٹ ہر قیمت پہ خریدنے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس منڈی میں تشریف لے جاتے ہیں، اس کے اونٹوں کی بولی شروع کرتے ہیں۔ ابو جہل دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔
عجیب بات ہے، ریٹ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، ہر صحابی ریٹ لگاتا جا رہا ہے، ہر صحابی ریٹ لگاتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو 1 لاکھ میں اس نے بیچنے تھے صحابہ نے 2 لاکھ روپے تک اس کی بولی لگا دی، چاروں اونٹ 2 لاکھ روپے کے عوض رکھ لیے۔ اور وہ شخص اتنا متاثر ہوا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں نے صرف سنا کچھ اور تھا، مگر آپ وہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہیں کہ ایسا اخلاق میں نے کسی جگہ پہ نہیں دیکھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ایسا بھی شخص تھا جس سے اونٹ تو خرید لیے ابو جہل نے، چونکہ یہ بہت شرارتی طبیعت کا اور فتنہ پرور قسم کا شخص تھا، اونٹ خرید لیے، خریدنے کے بعد اسے کہا کہ پیسے آپ نا 10 دن کے بعد لے جانا۔ اس بندے نے یقین کیا، اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، 10 دن کے بعد آیا، اس نے پیسے نہیں دیے کہ آپ 5 دن ٹھہر کے آنا، 5 دن کے بعد پھر آیا، اس نے پھر کہا، پھر کہنے لگا کہ کون سے اونٹ، کون سے پیسوں کی بات کرتے ہو؟ یہ سردار تھا، بڑے بڑے اور بھی سردار تھے۔ اب یہ بندہ پوچھتا ہے کہ یار کوئی ایسا شخص ہے جو اس سے مجھے اونٹ لے کے دے دے۔ اب کیفیت کیا ہے کہ ایک شخص بولتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر بات کوئی کر سکتا ہے تو بڑے بڑے سردار بیٹھے حرم کعبہ میں چلے جاؤ، وہاں جتنے گروہ والے لوگ بیٹھے ہوں گے نا گروپ کی شکل میں، وہ سارے سردار ہوتے ہیں، وہ سردار گروپ کی شکل میں آپس میں مشاورت کرتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جاؤ، ابو جہل کے بارے میں بات کرنا۔ جب بات کی تو اتبا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ بات بتا، کس نے تیرے اونٹ خریدے، کون نہیں پیسے دے رہا، تو مجھے بتا تو صحیح ذرا، میں ابھی پیسے لے کے دیتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تیرے پیسے کو مار جائے؟ یہ کہنے لگا اس کا نام ابو جہل ہے۔ اب وہ ابو جہل تو عرف میں ہم جانتے ہیں نا، تو یہ تو کنیت کے اعتبار سے ہم یعنی کہ اس کو کہتے ہیں ابو جہل، یہ جاہلوں کا سب سے بڑا باپ کہہ لیں، بہت بڑا جاہل۔ تو نام تو یہ بھی تھا، اس کا بھی کہتے روایت میں آتا کہ عمر تھا، 2 عمر تھے نا، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب مانگ کے لیے تھے نا، تو یہ وہ تھا جس کو ابو جہل کا نام دیا گیا، سب سے بڑا جاہل تھا یہ شخص۔ اتبا کہتا ہے کہ ابو جہل نے، اچھا پھر اس سے میں بات نہیں کر سکتا۔ اب اتبا کی بھی بس ہو گئی، وہ کہنے لگا میں بھی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ اچھا اتبا کے ذہن میں خیال آیا کہ بات چونکہ ابو جہل کی آ گئی ہے، تھوڑا سا اس نے مذاق کرنے کی کوشش کی، اور بھی سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ آپ کو بتائیں آپ کے پیسے کون لے کے دے سکتے ہیں؟ کہنے لگے وہ جو شخص کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے نا، وہ لے کے دے سکتے ہیں، اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ کون تھے؟ وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، خاموشی سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تن تنہا ہیں، کوئی اور بھی ساتھ نہیں ہے۔ وہ شخص پاس جا کے بیٹھ گیا، اس نے کہا جو بندہ بالکل تن تنہا ہے، جس کے پاس کوئی اور بندہ بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ پاس جا کے بیٹھ گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ نبوت سے دیکھتے ہیں اور اس کا غم، اس کا دکھ سرکار محسوس کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی تو کس لیے بیٹھا ہے، پریشان لگتے ہو؟ کہنے کہ جی میں مسافر ہوں، پریشان تو ہوں۔ اس کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں اس سے بات کروں، یہ کیا کرے گا، یہ تو تن تنہا ہے، سردار تو اتنے بڑے جتھے والے وہ نہیں کام کر سکے، وہ نہیں ابو جہل سے بات کرنے کے لیے تیار، تو یہ بندہ کیسے کرے گا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی پوچھتے ہیں کہ لگتا ہے تم پریشان ہو؟ کہنے لگے حضور پریشان تو ہوں، بات دراصل یہ ہے کہ میرے پیسے ابو جہل نے دینے ہیں لیکن وہ دے نہیں رہا، ٹال مٹول کرتا جا رہا ہے، پہلے 10 دن کا کہا، پھر 5 دن کا کہا، اب پھر مجھے ٹال رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جاؤ پیسے میں نے دینے ہی نہیں، تو جو کرنا کر لو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے چلو میں ابھی لے کے دیتا ہوں۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ شخص بھی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دھیمے لہجے سے بولتے ہیں، اور جو بھی وہ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، سرکار بڑی آہستگی سے بات کرتے ہیں، نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہیں، روٹین میں جا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ جس بندے کا روب و دبدبا ہی نہیں بظاہر ہے، یہ بولتا بھی دھیمے لہجے میں، اس نے ابو جہل سے پیسے کیا لے کے دینے؟ دل میں یہ خیال آ رہا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دل کے اس خیال پہ بھی مطلع ہوتے ہیں، فرماتے تو فکر نہ کر، میرے رب میرے ساتھ ہے، میرے رب کا یہ کرم ہے مجھ پہ کہ اللہ نے ہزاروں فرشتے میری تائید کے لیے اللہ نے نازل فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جب بندہ ثابت قدم ہوتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ سب ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اب یہ ملائکہ کا نزول ہر بندہ دیکھ نہیں سکتا، مگر ہوتے ہر بندے کے ساتھ ہیں، مگر اس کا کانفیڈینس دیکھا جائے، رب پہ بھروسہ دیکھا جائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے،
جب گئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا کہ ابو جہل اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کہ میں ابھی لے کے آتا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں، میں ابھی دیتا ہوں پیسے۔ اندر گیا، جا کے پیسے اٹھائے دے دیے، کوئی دوسری بات ہی نہیں کی۔ اور وہ کفار وہ بھی دیکھ رہے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ لے کے دے سکتا ہے، وہ بھی حیران تھے، اور وہ بھی یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں لوگ۔ جو کہ پیچھے چل کے آ رہے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیسے مانگیں گے آگے کتنا جھگڑا ہوگا، پھر ہم بھی لڑیں گے، ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے ابو جہل کا۔ مگر یہاں معاملہ برعکس ہوا کہ آرام سے وہ اندر گیا، پیسے اٹھائے، اس نے دے دیے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد ایسا دوبارہ نہ کرنا۔ کہنے لگے نہیں جی، آئندہ نہیں ہوگا، آپ کو مجھ سے کم از کم شکایت نہیں ملے گی۔ عجیب حیرت تھی، سارے کفار اکٹھے ہو گئے۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ شخص بھی جس کے پیسے تھے وہ بھی چلا گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں جاتے ہیں، مگر ادھر کیا ہے، کافر جتنے سارے اکٹھے ہو کے تانے دینے لگ گئے، ابو جہل یہ اوقات ہے تیری، تو بہت بڑا سردار تھا، ہماری جرت نہیں تھی تجھ سے پیسے نکلوانے کی، لیکن یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں آپ کو سچ بتانے لگا ہوں، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے دائیں بائیں اتنے جانور تھے، اتنے درندے تھے، ایسے لگتا تھا کہ شیر اور بڑے بڑے اس سے بھی ایسے حیران کن درندے جو میں نے کبھی دیکھے نہیں، وہ منہ کھولے ہوئے تھے، مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھے ہڑپ کر جائیں گے۔ اور میں نے ایسے ایسے نوجوان دیکھے جن کے ہاتھوں میں برچھیاں اور نیزے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوتے نا پھر میں بات کرتا، اکیلے نہیں تھے۔ اب میرا رب چاہے تو اس طرح کرم بخشی فرما کے دکھا دے۔ اب ابو جہل تھا تو ابو جہل ذات کا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کر و فر اور آپ کا رعب و دبدبہ، آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ، اور ملائکہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اور جس شکل میں سرکار کے ساتھ تھے وہ سارے دکھا دیے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کے دل میں رعب پیدا کرنا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب سے مدد کی ہے۔ میرا رعب اتنا ہے کہ میرا دشمن بھی میرے آگے آ جائے تو میرا رعب اتنا اس پہ غالب آ جائے گا، حالانکہ دھیما لہجہ، نگاہیں جھکی ہوئی، مگر رعب اتنا کہ کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرے۔ ایون کہ صحابہ سرکار سے پیار کرنے والے، ادب اتنا ہوتا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے میں بھی خاموشی اختیار کر لیتے کہ یار کہیں ایسا جملہ نہ ہو جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ مخلوق خدا کی دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور اس میرے بندے کے ساتھ اتنے فرشتے ہیں، جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے، پھر اس طرح اس کا رعب اللہ اس پہ وارد کر دیتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق دے، دعا فرمائیں۔